ان کا 3-4 گھنٹے کا وقت صرف خریداری میں گزر رہا ہے کہ اس ڈیزائن کا مجھے جوڑا چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے چپل چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے سینڈل چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے جوتیاں چاہیے، مجھے ایسا دوپٹہ چاہیے، مجھے ایسی کڑھائی چاہیے، مجھے ایسی مہندی چاہیے، وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں میں۔ رمضان کا چاند لکھتا ہے، کیسی خوشیاں، کیسا ایک جذبہ، اور کیسی مسجدوں کے اندر بھیڑ اور مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد ہمیں نظر آتی ہے، لیکن 8-10 دن کے بعد میں یہ بھیڑ ماند پڑ جاتی ہے اور پھیکی پڑ جاتی ہے، اور تمام لوگ دھیرے دھیرے مسجدوں سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا، اگر کسی مسجد میں 10 صفیں ہیں تو پہلے دن میں 11-12 صفیں بنتی ہیں نمازیوں کی، اور دوسرے دن 11 صفیں رہ جاتی ہیں، تیسرے دن 10 صفیں رہ جاتی ہیں، اور 5-7 دن کے بعد میں آدھے نمازی رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کا کام دھندا مسجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ کیسا پیارا وقت، جس وقت کے لیے ہمیں تمام تر ضروریات رمضان سے پہلے پوری کر لینا چاہیے تھی، اس وقت کو ہم نے کس طرح سے ضائع کر دیا، تجارت کے نام پہ، بزنس کے نام پہ، کام دھندے کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ، ٹیلرنگ کے نام پہ، اور افطار اور سحری کا سامان خریدنے کے نام پہ۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے بڑا محروم شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے، آپ نے کہا آمین۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہمارا 1 سیکنڈ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ایسا شیڈول بنائیں۔ ہماری قوم کا عالم کیا ہے؟ رات بھر ہماری قوم جاگتی ہے اور دن بھر ہماری قوم سوتی ہے۔ فجر پڑھ کے جو ہم سوتے ہیں تو ہماری قوم کے لوگ ظہر پڑھنے سے پہلے نہیں اٹھتے ہیں، ظہر کے لیے اٹھتے ہیں بس۔ اگر بیچ میں ظہر کی نماز نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عصر میں ڈائریکٹ اٹھیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ عصر میں ہی اٹھتے ہیں، ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کو افطاری خرید کے لانا ہے۔ اس مہینے میں ہم کیا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کریں۔ ہم نے ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ بچیاں اور بچے ایگزام کے نام پر روزوں کو ترک کر رہے ہیں، کہ ہمارے ایگزام چل رہے ہیں، ہمارے امتحان چل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان روزہ رکھ کے کیا ایگزام نہیں دے سکتا؟ 100% دے سکتا ہے، لیکن ہم صرف ایگزام کا بہانہ بنا کر کے، امتحان کا بہانہ بنا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ روزے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی خواتین افطار کرانے کے بعد اور شام کا کھانا کھلانے کے بعد، عشاء کے بعد ایسی بازاروں کی رونق بن رہی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ ان کا 3-4 گھنٹے کا وقت صرف خریداری میں گزر رہا ہے کہ اس ڈیزائن کا مجھے جوڑا چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے چپل چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے سینڈل چاہیے، اس ڈیزائن کے مجھے جوتیاں چاہیے، مجھے ایسا دوپٹہ چاہیے، مجھے ایسی کڑھائی چاہیے، مجھے ایسی مہندی چاہیے، وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں میں۔ اور ہمارے نوجوان جو وقت ان کو عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مجاہدوں میں، دعاؤں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، وہ وقت ہنسی مذاق میں، گپوں میں، موبائل میں، گیم میں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ، ان تمام چیزوں پہ ہمارے نوجوانوں کا وقت گزر رہا ہے۔ عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ ہمیں دیا ہے، اس 1 مہینے کی ہمیں قدردانی کرنا چاہیے۔ جو شخص اس رمضان مبارک مہینے کی قدردانی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے سال بھر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قدر کرو، اس کی اہمیتوں کو جانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں لا یعنی نہ چھوڑے تو اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن روزے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ روزے کی جو منشا ہے اس منشا کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ روزے کی منشا ہے لا ابالی چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے، فالتو کی چیزوں سے، جس میں ہمارا دین اور دنیا کا کوئی نفع نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سال کا رمضان ہم گزشتہ سالوں کی بنسبت بہت بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان صحیح سالم، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، رمضان کا جو مقصد ہے اور رمضان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔